اور اچھا، ہم جب فرسٹ مدرز بنتی ہیں نا، پہلی بار ماں بنتی ہیں، ہم خود بھی اناڑی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ارد گرد فتنے بہت ہیں، ارد گرد کے فتنوں کا یہ حال ہے، میں نے نوٹ کیا آتے جاتے ہوئے، اللہ اکبر، کہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ویپ ہوتا ہے الیکٹرک جو سگریٹ، وہ بچوں نے اٹھائی ہوئی تھی ہاتھوں میں. میں نے کہا، میں اسی وقت میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یہ مائیں کہاں تک پہرا دیں، کیا کریں؟ بچے باہر نکلتے ہیں، وہ کوئی بڑا کسی نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، بچہ تھا تجسس صاحب میرے سامنے ہی گزرتے ہوئے، تو اس نے بچے نے بڑے کے ہاتھ سے لیا اور اس کو ٹرائی کرنے لگا. اب یہیں سے کیا بتائیں، وہ چرسی نشئی کیا کچھ نہیں وہ کرے گا، پھر یہ لت ہے نا، لگ جاتی ہے تو آئندہ تو اس کو ڈھونڈے گا کہ وہ کہاں ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے، اور پھر وہ جو اس کو کہے گا وہ کرے گا، بلیک میل بھی ہوگا، اور حتیٰ کہ پھر وہ لڑکوں کا استعمال، پھر کوئی گناہ نہیں بچتا اس کے بعد. یہ پوری سوسائٹی ہے جو بچوں کو پالتی ہے، اور ہماری وہ سوسائٹی بگڑ چکی ہے، اتنے فتنے ہیں. وہ میں آغاز کر رہی تھی کہ جو اللہ کے ذہین فتین بندے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے اور فتنوں سے ڈرتے ہیں. نَظَرُوا فِيهَا، وہ یہ نہیں ہے کہ بیچارے انہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے جس طرح ہمارے، نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، ان کی نظریں وہ اندر کے خطرے کو بھانپ لیتی ہیں. نَظَرُوا فِيهَا، وہ اس میں دیکھتے ہیں، فَلَمَّا عَلِمُوا، وہ جان لیتے ہیں کہ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ زندوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. إِنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا، یہ حج یعنی زندہ کا وطن، یعنی دل لگانے کی رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اتخذوا فیہا جعلوہا لجۃ واتخذوا، وہ ایک گہری چھلانگ لگاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کشتی سے وہ سمندر کو پار کر لیتے ہیں، اور وہ کشتی نیک اعمال ہیں. جعلوہا لجۃ واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، سفن کشتی کو کہتے ہیں. تو یہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں اس فتنوں سے بچا سکتے ہیں. گھر کا ماحول، قرآن کا گھر کا ماحول. آپ پلیز ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں نا، تو آپ کا اسکرین ٹائم نہ ہو. اس وقت اسکرین سب سے بڑا فتنہ ہے. میں خود اسکرین پہ میرا کام ہوتا ہے، اسکرین کا ہی کام ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، بر وقت رسپانس کرنا، یہ سب. لیکن میری پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا سارا کام، جو بھی رسپانس ہے، رپلائی ہے، کام ہے، سب اسکول ٹائم میں کر لوں. اسکول سے آنے کے بعد میری اسکرین سائڈ پہ ہو، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں نا، وہ کب تک اس سے رکیں گے؟ وہ بچے پھر دیکھتے 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 اسی میں ڈوب جاتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری، مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو عادی کر چکے ہیں. ایک نسل جو جن زی ہے نا، یہ عادی ہو چکی ہے. اگر اب یہ ہٹ بھی نہ سکے تو پریشان نہ ہوں، ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. ہمارے پاس ان کی نسلوں کی صورت میں ایک نیا اور آپشن ہوگا. پھر میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے جو فرسٹ مدرز ہم بنی نا، وہ مدرز جنہوں نے کارٹون چلا کے بچوں کو کھانے کھلائے کہ بچے کھا لیں. ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے غلطی کی. اب بچے کھانا کھائیں نہ کھائیں، اسکرین نہیں چھوڑتے. اچھا، اب اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ازالہ ان کی نسلوں سے ہو سکتا ہے، اور یہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی حدیث اور واقعے سے ملتا ہے. کیسے؟ ملک الجبال نے، فرشتوں کے پہاڑ کے فرشتے نے آ کے کہا کہ اتنی انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی، نافرمانی، بدتمیزی، دل آزاری کی، ہمیں حکم دیجئے کہ ہم انہیں پہاڑ ان پہ گرا دیں، انہیں کچل دیں. آپ نے فرمایا لا اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے پر ایمان لانے والے کھڑا کرے گا. تو اب ان سے لڑیں جھگڑے نہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خود کردار بنیں، رول ماڈل بنیں. ان کی نافرمانیوں کا، دل آزاریوں کا جواب صبر سے دیں، حوصلے سے دیں، اور ان کی نسلوں پر نظر رکھیں، ان پر کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ ان کی جو مدرز ہوں گی نا، وہ آپ سے بھی کئی گزری ہوں گی، اور ہو رہا ہے ایسے، یہ حقیقت ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو امت کے سچے بیٹے بنانا ہے، اور یہ آپ کی غلطی کا بھی ازالہ اور آپ کا صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، اور امت کو بس تحفہ ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ تربیت کرنی ہے. اچھا، اس کے لیے بھی بڑے بڑے جگرے چاہیے.
کیونکہ اول تو فرسٹ کوسچن جب میں ایسے کہتی ہوں نا اپنی بہنوں کو تو وہ کہتی ہیں آگے سے آگے والی دیں گی، یہ پہلا سوال آتا ہے۔ اس کے لیے وہ آپ کو پتہ ہے کیا بننا ہے، وہ آپ نے سمجھ لیں کہ آپ میدان جنگ میں اتر رہی ہیں اور آپ نے ان کی ہر بات مان کے یہ بات منوانی ہے، اس قیمت پہ مل سکتے ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ بچوں کو نا کسی چیز پہ نہ کہیں، ڈانٹے نہیں، نماز پہ کہیں تاکہ انہیں فرق معلوم ہو کہ ہر بات پہ نو نہیں ہے، ایک چیز پہ ہے، قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو آپ کو فرام فرسٹ ڈے یہی ڈیمانڈ ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جہاں مرضی رہو، بچوں کو جو ان کا فیڈنگ ٹائم ہے اس کے ساتھ مجھے دے دینا، اور ایسے بنے۔ ہمارے تو اپنے سیاپے ختم نہیں ہوتے۔ کہہ رہی ہوتی ایک اور بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے تو میں بچہ میرے ذمے ہے، میں تو نہ عبادت کر سکتی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میری تو کلاس رہ جاتی ہے، میرا تو ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے، کوئی درس نہیں سن سکتی، میں تو تہجد نہیں پڑھ سکتی، بچے تھکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ جب میں نے تھوڑا سا اس معاملے میں بات کی تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ وہ تو میں بچی سے اپنی بیٹی سے تنگ تھی کہ بھائی لو اپنا، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ساس بچہ قبول کرنے کو تیار نہیں، نانی نہ دادی کوئی بچہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر سے ہم نے کیریئر کا، جاب کا بھی اس بہو پہ برڈن ڈالا ہوا ہے، اور اگر نہ بھی ہو نا برڈن، آپ کا بیٹا کیا کم برڈن ہے؟ آپ نے کون سی اس کی نیک تربیت کی ہے، مجاہد بنایا ہے؟ تو یہ میں جو مجھے کہتی ہیں نا کہ ہماری بہو کچھ بھی نہیں کرتی، بس خاوند کو ہر وقت، تو میں نے کہا یہ بھی بڑا چیلنج ہے۔ کیوں نہیں آپ اس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ کوئی سنبھالنا ایک ایسے کو جو نہ نمازی ہو، ایک ایسے کو جس میں کوئی دین والی بات ہی نہ ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان ہے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ تو لہٰذا اس جہاد کو مانے تو صحیح نا، ایک بندہ محنت کر رہی ہے آپ کے بیٹے کو باہر کے چنگل سے، ایک سے بڑھ کے ایک باہر آفر لگی ہوئی ہے، بچا رہی ہے، دن رات اس کے لیے پیش ہے، تو یہ کم نہیں ہے۔ اور وہی بات کہ بس آپ کا ٹارگٹ کیا ہو کہ پوتوں کو، نواسوں کو اب آپ ہی بچا سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ بہو کی برداشت بھی کریں، لاڈ سے جس طرح بھی ہو سکے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کرنا نہیں چاہتی، پہلی بات تو میں یہ کہوں گی نا، یہ تو وہ دے تو بعد کی بات ہے، آپ بھی کرنا نہیں چاہتی، آپ تھک جاتی ہیں، آپ کو اب اپنا آرام چاہیے، کہتے اپنے بھی پالے تھے یہ بھی پالیں، اپنے نہیں پالے تھے صحیح طرح سے، اب پالنے ہیں، اب اس کا ازالہ کرنا ہے، ورنہ یہ امانت ہوتی ہے، بچے امانت ہے۔ اسی لیے سچی بات ہے، 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود میں خوش قسمت سمجھتی ہوں اس عورت کو جو بے اولاد ہے۔ بڑے ہی ایک دل پہ پتھر رکھ کے میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہی ہوں، کیونکہ جو بے اولاد ہے نا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو اولاد والی ہے نا وہ حق ادا نہیں کر رہی، یہ گناہ ہے، یہ بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم اس میں خیانت کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اولاد کا مقصد ہے صدقہ جاریہ وہ بنائے، تو اس پر انشاءاللہ دل بڑے کریں، گھروں میں بھی سکون آ جائے گا۔ اور ہوتا کیا ہے تھوڑا آرام قربان کرنا، اور آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، نیو مدر کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، ایک ایکسپیرینس کے لیے تو یہ سہولتیں، اور ماشاءاللہ کام سے نہ ہمت آرا کریں، ایک اب زیادہ سے زیادہ آپ افورڈ کر سکتی ہیں، ماشاءاللہ جو میرے ساتھ جڑی بہنیں ہیں وہ افورڈ کر، آپ ایک آیا جی رکھ لیں، کیا ہوتا ہے؟ تربیت آپ نے کرنی ہے، میں کام کرنے کا نہیں کہہ رہی، آپ تھکتی کام سے ہیں۔ تربیت نگرانی کا نام ہے، تربیت وقت دینے کا نام ہے، تربیت خود پڑھانے کا نام ہے، تربیت اس تمام پازیٹیوٹی کو، نالج کو جو آپ کے اندر ہے وہ بچوں میں ڈالنے کا نام ہے۔ یہ کام ہے، یہ ایک اصل کرنا ہے، باقی ان کے ڈائپر چینج کرنے ہیں، فیڈر بنانے ہیں، آپ کا بیسٹ صدقہ ہے، بیسٹ صدقہ مسجد مدرسہ بنانے سے بھی زیادہ بڑا صدقہ ہے کہ آپ ایک آیا جی رکھ کے وہ کام کرا لیں، گھر میں بھی سکون آ جائے گا اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔